السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیکٹس بوائے۔ آج ہم جس پر بات کریں گے وہ ہے پاکستان کے ٹاپ 10 کرپٹ ترین سیاستدان۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، فیصل وافدہ۔ اسلام آباد وزارتیابی وسائل میں گزشتہ سال 136 ارب روپے کی کرپشن اور مالی بدعنوانی کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تاہم اربوں روپے لوٹنے والے کسی نوزرباز افسر کو نہ کوئی گرفتار کر رکھا ہے اور نہ کوئی پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ گزشتہ مالی سال میں ہونے والی مبینہ کرپشن اور قومی فنڈز کی لوٹ مار بارے تجزیاتی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تاکہ پارلیمنٹیرین اس مبینہ کرپشن کا نوٹس لے سکیں۔ رپورٹ کے اقتباسات کے مطابق وزارتیابی وسائل کے کرپٹ افسران نے 50 منصوبوں میں من پسند ٹھیکیداروں اور کمپنیوں کو 34 ارب 70 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگی کر رکھی ہے، جن کو اب غیر قانونی اقدام قرار دیا گیا ہے۔ افسران نے من پسند کمپنیوں کو اربوں روپے کی ادائیگی کرتے وقت مجوزہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ افسران نے ذاتی مفاد کے لیے منصوبوں میں مبینہ 13 کروڑ روپے کی فنڈز لوٹ رکھے ہیں، جبکہ وزارت کے اندر مالی نظم و ضبط کی کمزوری کے باعث متعلقہ اعلیٰ افسران 22 ارب 45 کروڑ روپے کی لوٹ مار کر رکھی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افسران نے 15 منصوبوں میں من پسند کمپنیوں کو مجموعی طور پر 7 ارب 67 کروڑ روپے کی زائد ادائیگی کی تھی۔ ذمہ دار افسران کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ عمران خان اس حوالے سے وزارتیابی وسائل کے ترجمان مکمل خاموش ہیں، جبکہ وفاقی وزیر فیصل وافدہ نے بھی اپنی وزارت سے کرپشن ختم کرنے کی بجائے مکمل چپ سادھ لی ہے۔ نمبر 9، سلیم باجوہ۔ سی پیک اتھارٹی کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی کرپشن سامنے آنے پر چین نے پاکستان سے جواب مانگ لیا اور دوست ملک نے حکومت کے آگے اپنے تحفظات پیش کر دیے۔ کھوج نیوز ذرائع کے مطابق فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ پر چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کے غیر ملکی اثاثوں کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد اس منصوبے کے میجر سٹیک ہولڈر چین نے پاکستان سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان صحافی احمد نورانی نے عاصم سلیم باجوہ اور ان کے خاندان کے 30 سے بڑھتے کاروبار پر سوال اٹھاتے ہوئے ایک تحقیقاتی رپورٹ فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ پر شائع کی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2002 سے قبل جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، ان کی اہلیہ، بیٹوں اور بھائیوں کے نام پر کوئی کاروبار نہ تھا، لیکن یہ صورتحال تب تبدیل شروع ہونا ہو گئی جب وہ سابق پاکستانی صدر اور فوج کے سابق سربراہ پرویز مشرف کے اسٹاف آفیسر تعینات ہوئے۔ احمد نورانی اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ عاصم باجوہ کی اہلیہ نے امریکہ، متحدہ عرب امارات اور کینیڈا میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ احمد نورانی کہتے ہیں کہ عاصم باجوہ کے بیٹے نے اس وقت ایک مائننگ کمپنی شروع کی جب باجوہ بلوچستان میں جنوبی کمانڈ کے کمانڈر تھے۔ پاکستان میں ان کے بھائی جو پیشے سے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بھی اسی دور میں لیبر اینڈ مین پاور سپلائی کمپنی کا آغاز کیا۔ اسی رپورٹ میں احمد نورانی مزید کہتے ہیں کہ عاصم باجوہ کی اہلیہ سمیت ان کے خاندان کے افراد باجکو ٹیلی کام اور فاسٹ ٹیلی کام کے مالک ہیں۔ یہ کمپنیاں SECP میں رجسٹر نہیں ہیں، لیکن بہت متحرک کمپنیاں ہیں۔ احمد نورانی یہ بھی کہتے ہیں کہ عاصم باجوہ جب بلوچستان کی جنوبی کمانڈ کے سربراہ تھے، اس دور میں ان کے خاندان نے امریکہ میں $10 ملین کی سرمایہ کاری کی۔ احمد نورانی نے اس رپورٹ میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا، کمپنیاں کھولنے اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے اتنا پیسہ آیا کہاں سے، اور 3 ہفتے تک رابطہ کرنے کی کوششوں کے باوجود عاصم باجوہ خاموش کیوں رہے۔ احمد نورانی کی اس رپورٹ شائع ہونے کے بعد عاصم باجوہ نے ٹویٹر پر اس رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے رابطہ ممکن نہیں ہو سکا۔ نمبر 8، اسحاق ڈار۔ اسحاق ڈار ایک پاکستانی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ایک اہم مالی اور معاشی ماہر ہیں جو پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ کی خدمات انجام دے چکے ہیں، اور وہ سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے رشتہ دار بھی ہیں۔ رؤف کلوسرا کے مطابق اسحاق ڈار سب سے زیادہ کرپٹ سیاستدان ہیں کیونکہ ان میں نواز شریف کے بعد سب سے زیادہ مالیت ہے۔ متحدہ عرب امارات سے موصولہ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے خود کو ایک کاروباری علاقہ بنایا ہے۔ مبینہ طور پر ان کے 2 افراد ان کا انتظام کرتے ہیں، حسنین ڈار اور علی ڈار۔ جمیرہ لیکس ٹاور کے کلسٹر F میں واقع HDS ٹاور اور ان 34 اسٹوری بلڈنگ میں سے صرف ایک ہے جو طاقتور HDS گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ جمیرہ لیکس ٹاور بزنس ہے اور انٹرنیشنل سٹی میں کئی دیگر عمارتیں۔
جیسے ایچ ڈی ایس سن اسٹار ٹاورز کی بھی ملکیت ہے۔ کروڑ پتی بھائی تو اسحاق ڈار کا ایک بیٹا سابق وزیر اعظم نواز شریف کا داماد بھی ہے، لہٰذا ان کا بحریہ ٹاؤن آفس بھی ہے جو ایچ ڈی ایس عمارتوں پر بھی واقع ہے۔ نمبر 7، جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی۔ جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی 2007 میں فوج کے سربراہ تعینات ہوئے۔ فوج کی سربراہی ملنے سے قبل وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس سے پہلے ڈی جی ایم او تھے، ساتھ ساتھ پنڈی کے کور کمانڈر بھی تھے۔ جنرل ریٹائرڈ کیانی کے 3 بھائی ہیں، ان میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد کیانی، میجر ریٹائرڈ بابر کیانی اور کمران پرویز کیانی شامل ہیں۔ بابر کیانی اور کمران کیانی کاروبار سے منسلک ہیں اور ان پر یہ الزامات لگے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکاری ٹھیکے حاصل کیے۔ کمران کیانی نے 1999 میں کام شروع کیا۔ یہ وہ وقت ہے جب جنرل ریٹائرڈ کیانی طاقتور با اثر شخصیت بننا شروع ہوئے، ترقی کرتے رہے اور پھر جب 2007 میں جب جنرل ریٹائرڈ کیانی آرمی چیف بنے تو کمران کیانی 6-7 ارب روپے کے کام کر چکے تھے۔ جن دنوں مذکورہ بالا منصوبے کا آغاز ہوا، کامران کیانی کے بھائی سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی چیف آف آرمی اسٹاف تھے، اس لیے عام تاثر یہی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے اثر و رسوخ اور منصب سے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 6 برسوں کے دوران منصوبہ کاغذوں میں ہی رہا اور لوگوں کی رقم سے مخصوص افراد فائدہ اٹھاتے رہے۔ جنرل کیانی کے بھائی کے ملوث ہونے کے الزامات پر بھی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ کیانی کے عہدے کی میعاد پیپلز پارٹی کی حکومت نے 3 سال بڑھا دی تھی اور اسی دور میں ان کے خاندان پر بدعنوانی کے الزامات سننے میں آئے۔ یہی نہیں بلکہ جب نواز شریف کے سامنے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ آیا تو ذرائع کا کہنا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی ایک اور میعاد بڑھائے جانے کے امیدوار تھے، چاہے وہ بطور آرمی چیف ہوتی یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے۔ لیکن وزیر اعظم نے اس امکان کو یکسر مسترد کرتے ہوئے نہ صرف اپنی مرضی کا آرمی چیف چنا بلکہ جنرل ریٹائرڈ کیانی کی تجویز کردہ آرمی چیف کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر کر کے جنرل ریٹائرڈ کیانی کی بات نہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ 6 سال تک پاکستان کے ڈی فیکٹو حکمران رہنے والے اس طاقتور جنرل کو اسلام آباد کی بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وہ آسٹریلیا جا رہے تھے جہاں انہیں کچھ کاروباری معاملات نپٹانے تھے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور کا کہنا تھا، سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے خلاف کچھ وجوہات کی بنا پر فوج میں منفی تاثر تو موجود ہے۔ اس کی ایک وجہ ان کا این آر او سے وجود میں آئی حکومت سے اپنی مدت ملازمت میں توسیع حاصل کرنا تھا، جسے بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ دوسری جانب ان کے بھائیوں پر کرپشن کے الزامات بھی ان کی شہرت کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوئے۔ سب جانتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے، پھر ان کے بھائیوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جنرل پرویز اشرف کیانی نے آسٹریلیا میں ایک جزیرہ بھی خرید لیا ہے۔ نمبر 6، الطاف حسین۔ ان کو کون نہیں جانتا بھائی کے نام سے۔ الطاف حسین بھی اپنے ملک میں سب سے زیادہ بدعنوانی میں ملوث ہیں، کیونکہ وہ لندن میں رہتے ہیں لیکن لندن سے اپنی پارٹی چلا رہے ہیں، کیونکہ ان کی جماعت ایم کیو ایم ہے، کیونکہ وہ انتہائی متحرک، متشدد اور بدنام رہنما سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ وہ 25 سال سے زیادہ عرصہ کراچی پر حکمرانی کر رہے ہیں اور یہ شہر مزید ترقی یافتہ نہیں ہے، لہذا ان کی جماعت ٹارگٹ کلنگ، دھوکہ دہی کے ساتھ ساتھ بہت سی دیگر سرگرمیوں میں بھی ملوث ہے، کیونکہ وہ نہ صرف کرپٹ سیاستدان ہیں بلکہ اکثر پورے ملک کو تباہ کرنے کی سرگرمیوں میں ملوث رہتے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان میں بدامنی جاری رکھنے کے لیے بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بھی وابستہ ہیں۔ پچھلے دنوں ہندوستان میں اسلحہ بھی کراچی میں ان کے دفاتر سے برآمد ہوا، لہذا اس پر متعدد قتل، منی لانڈرنگ اور دیگر بہت سی سرگرمیوں کا بھی الزام ہے۔ نمبر 5، جناب وزیر اعظم عمران خان۔ عمران خان وہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے پاکستان میں مقبول ہیں، اسی وجہ سے انہیں اکثر یو ٹرن خان کہا جاتا ہے۔ خان نے خود کہا، ایک عظیم لیڈر ہمیشہ یو ٹرن لیتا ہے۔ اپنے پہلے 9 مہینوں کے دوران اس کی بہنوں نے اربوں روپے کمائے۔ ان کی ایک بہن کو پاکستان کی عدالتوں نے سزا سنائی ہے۔ پاکستان میں خان کی 4 محلات ہیں جن میں ایک پہاڑ بھی شامل ہے جو اسلام آباد کے اول مقام میں واقع ہے۔ ان پر یہ الزامات عائد ہیں کہ ان کی بہن، جس کی کوئی ملازمت نہیں، ان کے پاس 4 فلیٹ ہیں جن میں سے ایک امریکہ میں ہے اور 3 یو کے میں ہیں، اور متحدہ عرب امارات میں متعدد پراپرٹیز ہیں جو بنیادی طور پر خان کی ملکیت ہیں۔ اب بطور وزیر اعظم انہوں نے اپنے تمام دوستوں کو اہم عہدے پر مقرر کیا ہے۔
ذیل نمبر 1 BRT منصوبہ، اربوں کا نقصان ہوا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم اسے 6 ماہ میں 30 ارب میں مکمل کریں گے۔ اب تک اس پر 140 بلین لاگت ہوئی ہے اور ابھی تک یہ مکمل ہوئی نہیں ہے۔ پشاور کے لوگوں کے مطابق اس منصوبے سے افغان جنگ سے زیادہ ان کے کاروبار کو نقصان پہنچا ہے۔ بلین ٹری سونامی، 2019 کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق اربوں کے بدعنوانی یہ عمران خان کا پہلا منصوبہ تھا۔ احتساب کمیشن بندش، 80 ملین کا نقصان۔ معلم جبہ لینڈ گھوٹالہ، ماہانہ ادائیگی والے گوشت طلبہ۔ خیبر بینک LNG شپمنٹ ریٹرن۔ فرانس آئل کا استعمال۔ دوائیوں میں اضافے، وفاقی وزیر پر کرپشن کیس۔ عمران خان وزیر اعظم ہونے سے لاعلم ہے، یہ کام کس نے کیا اگر وہ کرپٹ نہیں ہیں تو؟ نمبر 4 شہباز شریف۔ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان سابق نواز شریف کے بھائی ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ پاکستان بھی رہ چکے ہیں۔ انہیں ایک انتہائی متحرک وزیر سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہیں مسلسل دوسری بار وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کیا جاتا ہے، چونکہ اس نے اپنا دوسرا اجلاس 2008 سے 2013 تک بھی مکمل کر لیا ہے۔ لہذا یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ غیر کرپٹ شخص ہیں، لیکن وہ بدعنوانی کی ایسی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں کیونکہ اطلاعات کے مطابق وہ سستی روٹی اسکیم میں شامل ہیں۔ لہذا اس اسکیم سے اس نے لاکھوں افراد بنائے ہیں۔ شہریوں کو ریلیف کے بجائے روپیہ لاہور کی میٹرو بس میں شامل اس کی بدعنوانی کی فہرست، اور اس کے علاوہ پیلے رنگ کی ٹیکسی جس میں اس نے بہت پیسہ نکالا، اور وہ پاکستان کا سب سے امیر خاندان ہے۔ نمبر 3 سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی۔ سید یوسف رضا گیلانی پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں کیونکہ ان کا انتخاب 2008 میں ہوا تھا، کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سرگرم رکن بھی ہیں، لیکن اب وہ مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کے نائب چیئرمین کی حیثیت اپنی پارٹی کی خدمت کر رے ہیں۔ چونکہ اس شخص کو سب سے زیادہ کرپٹ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے کسی بھی وسیلے سے رقم اکٹھا کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اتھارٹی کے بھی بہت سے شواہد موجود ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے نااہل قرار دیتے ہوئے جیل جانے کا کہا، لیکن وہ جیل میں رہا ہوا، لیکن اس کے بعد انہیں وزیر اعظم پوسٹ سے استعفیٰ دے دیا گیا۔ وہ ملک کا کرپٹ سیاستدان سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 2 آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری سابق وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو کے شوہر ہیں، جنہیں پاکستانی عوام نے سب سے زیادہ پسند کیا کیونکہ وہ 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر بھی رہے، اور صرف ایک ایسے صدر تھے جس نے منتخب صدر کی حیثیت سے اپنی مدت پوری کی، لیکن وہ ان کے طور پر سمجھے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ بدعنوان شخص ہے کیونکہ وہ بھی 1996 میں بدعنوانی کے الزام میں گرفتار ہوا تھا۔ بطور صدر وہ مختلف اختیارات میں ملوث رہے ہیں، غربت اور توانائی کے بحران کے معاملات، لیکن اس نے اپنی مدت پوری کر دی ہے۔ نمبر 1 میاں محمد نواز شریف۔ محمد نواز شریف پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں کہ وہ اس وقت آف شور کمپنیوں کے پاناما پیپرز لیک کرنے میں بھی ملوث ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے پروجیکٹس، زمینیں اور کاروبار موجود ہیں جو انہوں نے ان کی بجائے حکومت سے چھپا رکھے ہیں۔ وہ متعدد میگا پروجیکٹس میں بھی شامل ہیں جس سے وہ بہت سارے پیسے نکالتے ہیں، جس میں جنگلہ بس کا مطلب میٹرو بس شامل ہے۔ ان کے بجائے وہ متعدد غیر قانونی سرگرمیوں جیسے منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہیں۔ شوگر ملوں کے لیے غیر قانونی نقد فنانس سہولت، کوہ نور انرجی کمپنی کے حق میں رشوت نے ANP کے سینیٹر قاضی محمد انور کو پیشکش کی۔ غیر قانونی طور پر چیئرمین سینٹرل بورڈ آف ریونیو کی تقرری کی گئی، لہذا وہ پاکستان کا بدعنوان سیاستدان بھی مانا جاتا ہے، جو پاکستان کا سب سے امیر آدمی بھی ہے۔ اپنے نوکروں کے نام پر بین الاقوامی بینکوں میں رقم بھی رکھوائی ہے۔